الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اور ہمارا یہ جو جسم کے اعضاء ہیں، ہر عضو ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور خاطر خواہ لطف اندوز ہونا اور حقیقت میں فی الواقع کامیاب زندگی گزارنا یقیناً آپ کا حق ہے اور اللہ جل شانہ کا حکم ہے. لیکن یہ زندگی لطف اندوز کس وقت ہوگی؟ یہ زندگی کامیاب زندگی کس وقت ہوگی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب آپ کو زندگی کا سلیقہ آتا ہوگا، جب میں اور میری اولاد زندگی کا سلیقہ جانتے ہوں گے، کامیاب زندگی کے اصول اور آداب جو شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، ان سے ہم واقف ہوں گے، اور نہ صرف واقف ہوں گے بلکہ عملاً اپنی زندگی میں ان اصول و آداب سے اپنی زندگی کو آراستہ اور شائستہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوں.
ادب اور سلیقہ یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. وقار اور شائستگی کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے. نظافت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا ہمیں درس دیا ہے. تمیز کرنا اور حسن انتخاب، کسی چیز میں سے اچھی چیز کا انتخاب کرنا، فائدہ مند چیز کو منتخب کرنا، اپنی زندگی کو نقصان سے بچاتے ہوئے انتخاب کرنا. اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو ادا کرنا اور تنظیم اور نظم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. اسی طرح کسی کا احساس کرنا، ہمارے دل میں احساس، لطافت احساس پیدا ہو جائے. اور اسی طرح اس زندگی میں حسن ذوق آ جائے کہ ہمارا ایک اچھا ذوق ہو. اسی طرح ہمارے اندر عالی ظرفی پیدا ہو جائے، ہمارا ظرف بہت بڑا عالی ہو، بہت بڑا وسیع ہو. اسی طرح ہمارے اندر شرافت طبع آ جائے، طبیعتی طور پہ شرافت مل جائے، ہماری اولاد طبی طور پر شریف ہو جائے، ہماری نسلیں طبی شرافت سے آراستہ ہو جائیں. اسی طرح ایک دوسرے کی ہمدردی اس معاشرے میں ہمیں آ جائے. اسی طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ہمیں آ جائے. اسی طرح نرم خوئی، نرمی سے بات کرنا، نرم دل ہونا، نرمی ہمارے اندر آ جائے. اسی طرح اسلام کی ایک اور صفت شیریں کلامی ہے، یعنی اپنے کلام میں مٹھاس، اچھے طریقے سے، خوش اخلاق طریقے سے، میٹھے طریقے سے کسی سے بات کرنا. اسی طرح ہمارے اندر تواضع اور انکساری آ جائے، عاجزی آ جائے. اسی طرح ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور اس زندگی میں ہم بے غرض ہو کے خلوص کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں. استقلال اور پامردگی اور مجاہدانہ زندگی ہماری ہو جائے. فرض شناسی ہمیں آ جائے کہ ہمارے اوپر معاشرے کے کیا فرض ہیں، اللہ کے کیا فرض ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہے. تو فرض شناسی ہمیں ہو جائے اور مستعد ہو کر، تیار ہو کر ہم زندگی گزاریں. اسی طرح خدا ترسی اور پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے. توکل اور جرت اقدام ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی زندگی کے وہ دلکش خد و خال ہیں جن کی بدولت مومن کی زندگی بن جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے. تو یہ ساری صفات آج ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتی. آج ہماری اولادوں میں یہ نظر نہیں آتی. آج تربیت کا فقدان ہو گیا ہے. حالانکہ ایمان والے کے لیے صحابہ اکرام کی جو مثال ہے کہ صحابہ اکرام جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دیتا تھا، ایسے لوگ تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی، قرآن نے ان کی تربیت فرمائی، اور یہ ساری صفات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ صحابہ اکرام میں پیدا ہو گئی. پہلے خود غرض تھے، اب دوسروں کے لیے قربانی دے رہے. پہلے ترش روح تھے، اب میٹھے اور شیریں کلامی آ گئی ہے. تو ساری صفات جب اسلام نے پیدا کر دی تو پھر دنیا میں جس جگہ بھی صحابہ گئے تو ان کی ان صفات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے کہ یار کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا بہترین دین ہے، کتنی بہترین کتاب ہے، کتنا عظیم رسول ہے کہ جن کے یہ پیروکار ہیں. تو اس لیے یہ بیش بہا اصول زندگی، آداب زندگی اسلام نے ہمیں سکھائے. تو میں آپ کے سامنے ان آداب زندگی میں سے ایک پہلو جو طہارت اور نظافت کا ہے کہ اسلام پاکیزگی پر، پاک صاف رہنے پر، نظافت پر کتنا زور دیتا ہے کہ انسان بھی پاک صاف رہے، اس کی اولاد بھی پاک صاف رہے، اس کا گھر بار بھی پاک صاف رہے، اس کا دفتر بھی پاک صاف رہے،
جہاں بیٹھے، جو پہنے، جو بھی ہو، اس کے دوست یار، اس کا معاشرہ، اس کا ارد گرد، اس کا ہر پہلو سے اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس کی زندگی میں وہ نظافت، طہارت اور پاکیزگی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نے جو آپ کے سامنے آیت پیش فرمائی کہ اس مسجد کی، مسجد قباء کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب، آپ اس مسجد زرار والوں کے پاس نہ بیٹھیں بلکہ ان لوگوں کے پاس بیٹھیں کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور وہاں کے لوگ طہارت اختیار کرتے ہیں، وہاں کے لوگ پاک صاف ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی طہارت کو پسند فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک انسان کا یہ جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کو بھی صاف ستھری ہوا، صاف ستھری روشنی، صاف ستھری غذا، صاف ستھری چیزیں ملیں گی، حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں ملیں گی تو جسم بھی پھلے گا، پھولے گا، صحت مند رہے گا۔ اسی طرح روح کی غذا بھی ہے کہ روح کو 5 وقت کی نماز ملے گی، اللہ کا ذکر ملے گا، موقع محال کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ملیں گی، اور اسی طرح جن چیزوں کا تعلق بھی قرآن و سنت اور شریعت کے ساتھ ہے، جب وہ روح کو ملے گی تو روح بھی اسی طرح پھلے پھولے گی۔ ورنہ آپ دیکھیں یہودی، عیسائی، ہندو، ان کے اور ہمارے جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم سے زیادہ بہتر جسم والے، لیکن ان کی روح مردہ ہو چکی ہے، کیونکہ کافر ہونے کی وجہ سے ان کی روح کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، وہ اپنے رب کو پہچاننا بھول گئے۔ تو مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا روحانی تعلق ایک خالق سے ہو جاتا ہے، ایک مالک سے ہو جاتا ہے، اس سے اس کے جسم کے اندر جو روح ہے اس روح کے اندر تازگی رہتی ہے اور اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ رہتا ہے۔ تو حضور نے یہ جو فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ اب روح کی طہارت اور نظافت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ روح کو کفر سے بچائے، روح کو شرک سے بچائے، روح کو معصیت اور گناہوں سے بچائے، روح کو ضلالت اور رسم و رواج اور سنت کے خلاف زندگی سے بچائے۔ جب ان نجاستوں سے آپ کی اور ہماری روح پاک ہو جائے گی تو ہمیں روحانی زندگی بھی ملے گی۔ آج نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، آج قرآن کی تلاوت کرنے میں ہمارا دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے روح پر محنت نہیں کی، روح ہماری نجاستوں کے اندر لتھڑی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح صالح عقائد، عقیدے، صاف ستھرے عقیدے اور پاکیزہ اخلاق سے روح کو آراستہ کیا جائے، یہ تو روح کی زندگی ہے۔ اور جسمانی طہارت کیا ہے کہ جسم کو ظاہری ناپاکیوں سے، ظاہری نجاستوں سے پاک صاف کر کے نظافت اور سلیقے کے آداب سے جسم کو آراستہ کیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے چند آداب جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، نظافت کے لیے، وہ بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اس پہ آ جائیں اور ہماری اولاد بھی آ جائے۔ سب سے پہلا ادب، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سو کر اٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔
हुजूर ने फरमाया कि क्या मालूम है कि आपका हाथ सोते हुए कहां कहां पर पड़ा है? शर्मगाह के साथ लगा है, कहीं खुजली की है, कहीं जिस्म में कोई दाना फिंसी फोड़ा वगैरह था उसको छीलता रहा है, कहीं जो है आपका सोते हुए हाथ कहां पर पड़ा है। तो ये जिंदगी गुजारने का एक अदब हुजूर ने हमें सिखाया कि भाई जब सोकर उठें तो आपको पानी की जरूरत होती है, आपने इस्तिंजा करना है, आपने गुस्ल करना है, आपने पानी पीना है, आपने हाथ मुंह धोना है, आपने पानी को इस्तेमाल करना है। तो जाहिर बात है पानी किसी बर्तन में होगा, किसी बाल्टी में होगा, किसी टब में होगा, किसी टैंकी से आपको निकालना पड़ेगा। किसी जगह से भी जब आपको पानी लेना पड़े तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इस्लाम ने हमें अदब सिखाया है कि सोकर उठने के बाद पहले, सबसे पहले हाथ धोए। हाथ धोए बगैर पानी के बर्तन में हाथ न डालें। आजकल तो टूटियां आ गई हैं, आसानी हो गई है, इसमें मुश्किल नहीं है, वरना आज से 20-30 साल पहले और पहले के जमाने में बाल्टियां होती थी, टब होते थे, ड्रम होते थे, टैंकियों में से पानी निकालना पड़ता था। और आज भी कई देहातों में कई जगह ये माहौल मौजूद है। तो जहां से भी आपको पानी लेना पड़े, पीने के लिए आपको गिलास का पानी लेना पड़े, तो सबसे पहले हुजूर ने अदब सिखाया, सुन्नत सिखाई कि आपने हाथ धोने हैं। अब हमारे बच्चे उठते हैं सुबह, अब हमने खुद जायजा लेना है, क्या मेरा बच्चा नाश्ते से पहले अपना दांत साफ करता है, मुंह धोता है, हाथ धोता है या नहीं करता? अगर हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं तो फिर हम कुदरत पर गिला नहीं कर सकते। इस्लाम और शरीयत ने हमें आदाब सिखाए। अब गैरों ने ये आदाब सीख लिए हैं, यूरोप वालों ने ये आदाब सीख लिए हैं, आज उनके बच्चे सेहत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह दूसरा अदब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हुजूर ने फरमाया कि गुस्ल खाना, जहां आपने गुस्ल करना है उसकी जमीन पर पेशाब नहीं करें, पेशाब करने से परहेज करें, बिलखुसूस जबकि गुस्ल खाने की जमीन कच्ची हो। ये इस्लाम ने अदब सिखाया है, मसला सिखाया है। देखें इसका ताल्लुक हमारे जिस्मानी पाकीज़गी के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग जो नफ्सियाती तौर पर मरीज होंगे, ये तो डॉक्टरों ने भी कहा है कि जो आदमी जहां पेशाब करता है फिर वहीं खड़े होकर गुस्ल करता है, वो आदमी बहुत जल्द नफ्सियाती मरीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके दिल में फिर ये ख्याल पैदा होता है, पता नहीं यहाँ छींटे होंगे, अब मैंने गुस्ल किया है, पता नहीं मैं पाक हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, और यही छींटे उठ के मेरे कपड़ों में भी हुए हैं, पता नहीं मेरे कपड़े भी पाक हैं कि नहीं। ये जो चीजें हैं ये इंसान को नफ्सियाती मरीज बना देती हैं। इसलिए अलहदा से इस्तिंजा खाना होता है जहां बैठ के लेटरीन होती है, साथ ही दूसरी तरफ गुस्ल खाना होता है, ताकि बंदे को पता होता है ज़हनी तौर पे कि मैंने पेशाब वहां किया है, हाजत से वहां फारिग हुआ हूं, अब मैं इस तरफ आके गुस्ल कर रहा हूं, मैं पाक ही पाक हूं। अब ये नफ्सियाती तौर पे इसमें जो है पाकी का जो है इसको यकीन होगा। तो आप देखें ये दूसरा अदब इस्लाम ने हमें सिखाया कि गुस्ल खाने की जमीन पर पेशाब करने से परहेज करें। बिलखुसूस देहातों के अंदर हमने देखा है कि गुस्ल खाने जहां गुस्ल किए जाते हैं, 2 ईंटें रख लेते हैं, या कहीं सफर में जा रहे हैं, या कहीं ट्यूबवेल के ऊपर आदमी खड़े होकर गुस्ल करता है बाहर ट्यूबवेल की जमीन पे, या कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जिस भी इंसान को ऐसा गुस्ल करना पड़ जाता है कि नीचे कच्ची जमीन है, तो वहां पर पेशाब ना करें। तो इससे अतिब्बा ने भी लिखा है, डॉक्टरों ने भी लिखा है कि ये आदमी बहुत जल्द नफ्सियाती मरीज भी हो जाएगा। अब ये चीज हमने खुद भी सीखनी है, अपने बच्चों को भी सिखानी है, क्योंकि बाद लोग समझते हैं कि तहारत का कोई मसला नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है, और वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला तहारत करने वालों को, पाकीज़ा रहने वालों को, साफ सुथराई करने वालों को पसंद करते हैं, अल्लाह के वो महबूब बन जाते हैं। और इसी तरह तीसरा अदब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है कि जब ज़रूरियात से
فراغت پانی ہو، پیشاب پخانہ کرنا ہو یا کوئی ایسی ضرورت کرنی ہو جس کے لیے آپ نے کپڑے اتارنے ہیں، تو اس میں قبلہ رخ نہ بیٹھے، نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کر کے آپ فراغت کریں۔ کتنا بڑا ادب سکھایا ہے کہ قبلہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جو برکتوں والا گھر ہے، جو شانوں والا گھر ہے، اس کا ادب ہمیں سکھایا کہ آپ نے پیشاب کے لیے بیٹھنا ہے تو نہ اس کی طرف رخ کرنا ہے، نہ پیٹھ قبلے کی طرف کرنی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو استنجا خانے بنائے جاتے ہیں وہ مشرق مغرب کے نہیں ہوتے، شمالاً جنوباً بنائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی فارغ ہو جائے، فراغت کے بعد اگر ممکن ہو کھیتوں وغیرہ میں یا باہر کسی جگہ میں ہے تو ڈیلے بھی استعمال کرے، پھر ڈیلوں کے بعد استنجے کے لیے پانی استعمال کرے۔ ورنہ اگر مسجد میں یا گھر میں یا کسی جگہ ڈیلوں کا نقصان ہوتا ہے یا ڈیلے لانا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو وہاں صرف پانی سے اچھی طرح طہارت حاصل کرے۔ کتنا استنجا بھی حضور نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا یہ جو گوبر ہوتا ہے، لید ہوتی ہے، اسی طرح ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح کوئلہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے حضور نے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ لید گوبر وغیرہ خشک ہو جاتا ہے، اگرچہ اس سے رگڑ کے استنجا ہو سکتا ہے لیکن وہ خود ناپاک ہے، ناپاک سے ناپاک رگڑنے سے تو آپ کا جسم بھی ناپاک ہوگا، جراثیم بھی پیدا ہوں گے اور اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ہڈی وغیرہ سے استنجا کرنے سے جسم زخمی ہو سکتا ہے، کوئلہ وغیرہ جو ہے وہ جسم کو ناپاک کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی چیزوں سے استنجا کرنے سے بھی حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح استنجے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صابن میسر ہو تو صابن سے، ورنہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح ہاتھ کو دھونے کا حکم دیا۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کبھی آپ توجہ کریں، یا آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر بات ہے پھر ہاتھ دھونے کی اور وضو کرنے کی نوبت کم آتی ہے، ہفتے کے بعد جمعے کے لیے حاضری ہوتی ہے، تو پھر چونکہ ہم جلدی میں ہاتھ دھوتے ہیں، پورے اچھی طرح نہیں دھوتے، اب یہ جو جراثیم ہمارے ناخنوں کے اندر چلے گئے ہیں یا ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اب فوراً آ کے کچھ کام کیا یا کھانا کھایا یا کچھ چیز کھائی، اب یہی غلاظت جو ہے ہمارے جسم کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ تو تیسرا ادب حضور علیہ السلام نے کیا سکھایا کہ ضروریات سے فراغت کے لیے نہ قبلہ رخ بیٹھے، نہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے، فراغت کے بعد ڈھیلے اور پانی سے استنجا کریں، اگر ڈھیلے نہ ہو سکتے ہوں تو پانی سے اچھی طرح استنجا کریں۔ لید، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، اور استنجے کے بعد صابن سے یا مٹی کے ساتھ اچھی طرح ہاتھوں کو مل دل کے دھویا جائے۔ اب دیکھیں یہی چیزیں آج ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں، یورپ ہمیں کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنی صفائی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں تو ہمیں بنیادی طور پر اسلام نے سکھائی۔ اور اسی طرح چوتھا ادب پاکیزگی کے لیے جو حضور نے ہمیں سکھایا کہ بھائی جب پیشاب بہانے کی ضرورت ہو تو حضور نے فرمایا کھانا کھانے کے لیے نہ بیٹھو، ادھر سے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور ادھر سے پیشاب آیا ہوا ہے، اب یا تو پیشاب بہانے کو روکے گا اور کھانا جلدی جلدی کھائے گا، جلدی جلدی کھانا کھانا یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ، یا کھانے کو کھاتے ہوئے پریشر بڑھ گیا اور پھر اس کو آدھے میں چھوڑ کے وہاں چلے جانا، یہ بھی کھانے کی بے ادبی ہے۔ تو یہ ادب بھی اسلام نے ہمیں سکھایا کہ بھائی پیشاب بخانے کی جب آپ کو ضرورت ہو، حاجت ہو، تو اچھی طرح پیشاب بخانہ کر لیں، اچھی طرح صفائی کر لیں، اس کے بعد آپ کھانے کے لیے بیٹھیں۔ اور پانچواں ادب جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کھانا آپ نے جب کھانا ہو تو کھانا کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح وضو جب آپ نے کرنا ہو، چونکہ یہ وضو کرنا، کھانا کھانا یہ اچھے کام ہیں، تو اچھے کاموں کے لیے آپ دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ وضو بھی دائیں ہاتھ سے،
کریں. اور اس کے مقابلے میں جب استنجا کرنا ہو یا ناک وغیرہ صاف کرنا ہو تو پھر بایاں ہاتھ استعمال کریں. دیکھیں کتنی نفاست حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. کیونکہ استنجا کرتے ہوئے بھی بایاں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے استنجا کریں، صفائی کریں. اور آپ وضو میں دیکھتے ہیں وضو میں ناک صاف کرنا ہو تو دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کریں اچھی طرح. یہ بھی نظافت ہے، یہ بھی پاکیزگی ہے. اور اسی طرح چھٹا ادب جو اسلام نے ہمیں پاکیزگی کا، طہارت کا سکھایا ہے کہ نرم جگہ پر پیشاب کریں. جن لوگوں کو باہر جانے کی عادت ہوتی ہے، کھیتوں میں جاتے ہیں، پرانے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس عصا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی تھی، وہ جہاں جاتے تھے تو پہلی جگہ کو کھردرا کرتے تھے، نرم کرتے تھے، تاکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی چھینٹیں نہ اڑیں. اب چھینٹیں اڑیں گی تو آپ کے پاؤں بھی گندے، جرابیں بھی ناپاک، آپ کا جسم بھی ناپاک، اور جتنے کپڑے لگے ہوئے ہیں قمیض بھی ناپاک، شلوار بھی ناپاک. تو اس لیے یہ ادب بھی اسلام نے سکھایا کہ نرم جگہ پر اپنی قضائے حاجت کریں. اور ہمیشہ حضور نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کریں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آداب بھی یہی ہے، سکھایا بھی یہی ہے. لیکن بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جگہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ کا واقعہ تھا، وہ بھی امت کو سکھانے کے لیے تھا کہ اگر آپ زمین پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، کئی بوڑھے آدمی ہوتے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، یا کئی دفعہ بیمار آدمی ہوتا ہے وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، اس طرح کی کوئی مجبوری ہو جائے، عذر پیش آ جائے، بیماری ہو جائے، لاچاری پیش آ جائے تو کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں، اسلام میں اجازت ہے. لیکن عام حالات میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ ایک گندی عادت ہے جس سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ چھٹا ادب اسلام نے ہمیں نظافت اور پاکیزگی کا سکھایا. ساتواں ادب حضور نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو ندی نالے ہوتے ہیں ان میں پیشاب نہیں کرنا. بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں ان تالابوں میں پیشاب نہیں کرنا. نہر کے جو گھاٹ ہوتے ہیں ان گھاٹوں پہ پیشاب نہیں کرنا. عام راستے جو ہوتے ہیں ان راستوں پر پیشاب نہیں کرنا. سایہ دار جو جگہ ہوتی ہیں، سایہ دار مقامات ہوتے ہیں، پبلک مقامات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان پہ قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھے. دیکھیں اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے ہماری پاکیزگی، کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک بندہ آئے گا وہ دیکھے گا یہاں تو پیشاب خانہ ہے، اس نے اپنی حاجت وہاں پوری کرنی تھی، بیٹھنا تھا، آرام کرنا تھا، کسی کا انتظار کرنا تھا، اس نے وہاں کھڑے ہونا تھا. اب وہ کھڑا نہیں ہوگا اور الٹا بد دعائیں دے گا، اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی. تو ان مقامات پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا کہ ایک تو اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا یہ ادب اور تہذیب کے بھی خلاف. اب کوئی شریف آدمی رستے میں بیٹھ کے پیشاب تو نہیں کرے گا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان کو یہ اپنی عادت چھوڑنی چاہیے، اور اگر ہمیں عادت ہوگی تو آگے یہ عادتیں اولاد کی اندر بھی مبتلا ہو جاتی ہیں. یہ والدین کی عادتیں آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں. اور اسی طرح 8واں ادب حضور نے یہ سکھایا کہ جب پاخانے کے لیے جا رہے ہو، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو تو جوتا پہن کر جاؤ اور سر کو ٹوپی، کپڑا، کسی چادر وغیرہ سے ڈھانپ کر جاؤ. اور جاتے ہو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں سے، ان شیطانوں سے جو مذکر ہیں اور ان شیطانوں سے جو مؤنث ہیں. جن اور جننیاں جو ان گندی جگہوں پر، ناپاک جگہوں پر پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اے اللہ میں اب وہاں جا رہا ہوں، ظاہر بات ہے میں نے اپنی شلوار اتارنی ہے، میں نے اپنا سطر ننگا کرنا ہے، تو یہ جن اور جننیاں تو پہلے ہی انسان کے ساتھ
ان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اے اللہ میں اس میں داخل ہو رہا ہوں تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. کتنی بہترین دعا حضور نے سکھائی. اور چونکہ بیت الخلاء اچھی چیز نہیں ہے، لیٹرین اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلے دعا پڑھ لو، دعا کے بعد جب آپ داخل ہو تو بائیں پاؤں سے داخل ہو، بائیں پاؤں سے، کیونکہ اچھا کام ہم نے دائیں سے کرنا ہے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، نکلنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں نکالنا ہے، یہ سنت. اور لیٹرین بیت الخلاء بری جگہ ہے، وہاں داخل ہونا ہے پہلے بائیں پاؤں سے داخل ہونا ہے، نکلنا ہے تو دائیں پاؤں سے نکلنا ہے. یہ ادب سکھایا اور دعا پڑھنی ہے. اور جب قضائے حاجت ہو جائے باہر نکلے تو پھر دعا سکھائی. نسائی اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے تکلیف کو دور فرمایا اور مجھے عافیت بخشی. اب دیکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، پیشاب تب خانہ تھا کر لیا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو پیشاب پخانا نہیں آ رہا، جن کا پیشاب بند ہو گیا ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں روپے لگا کے وہ اس کے لیے آپریشن کروا رہے، تو کتنی اذیت سے اللہ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی. تو اس لیے جب باہر آئیں تو پھر بایاں پاؤں نکالیں، دایاں پاؤں پہلے نکال کے پھر یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اور اسی طرح نواں ادب صفائی ستھرائی کا اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ ناک صاف کریں یا بلغم تھوکیں تو اس کے لیے احتیاط کے ساتھ گلدان استعمال کریں، وہ جو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضرورت پوری کریں، مجلس میں اس طرح نہ کریں. اور اسی طرح 10واں ادب بھی اسی کے متعلق ہے کہ بار بار ناک میں انگلی ڈالنا یا ناک سے گندگی نکالنا، یہ اس سے پرہیز کیجیے. انسانی طبیعت پر یہ بڑا سخت گرا گزرتا ہے. اور اگر ضرورت بھی ہو، انسان ہے، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں کہ پیشاب کے وقت پیشاب کرے گا، پخانے کے وقت پخانا کرے گا، اور یہ چیزیں صفائی کرے گا، بالوں کی صفائی کرے گا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرے گا، بغلوں کے نیچے کی صفائی کرے گا. یہ انسانی طبیعت ہے اور اس کا نظافت کے ساتھ تعلق ہے. تو اس میں پھر انسان تنہائی میں جائے، لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کرے. آپ دیکھیں یہ ادب بھی طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا. اسی طرح ایک بری عادت ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اسلام نے منع کیا کہ رومال میں یا کسی کپڑے میں تھوک بلغم وغیرہ لے کر اس کو مل دیتے ہیں. اس سے بھی سختی سے منع فرمایا. یہ گنہونی عادت ہے، اس سے گن آتی ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور اسلام نے اس چیز کا یہ بڑا خیال رکھا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اسی طرح 12واں ادب صفائی نظافت کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پان وغیرہ استعمال کرتا ہے تو منہ میں پان پڑی ہوئی ہے تو اس حالت میں باتیں اور گفتگو نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ مخاطب آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو چھینٹیں اڑ اڑ کے اس کے اوپر پڑ رہی ہیں. اسی طرح تمباکو ہے یا پان ہے یا سگریٹ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جس سے کسی کو الرجی ہے تو ایسی مجلس اور محفل میں اس کو استعمال نہ کیا جائے. اور اگر ان چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد منہ کو صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کریں. اور اسلام نے یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ کسی کے منہ کے ساتھ، مخاطب کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے قریب جا کے بات نہ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی نظافت کے خلاف ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے شاگردوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، خود ہم اس کو اپنا معمول بنائیں. اور اسی طرح 13واں ادب کہ وضو کا اہتمام کریں. یاد رکھیں ہم نے وضو کو صرف نماز کے لیے لازم سمجھا ہے، حالانکہ عام طور پہ بھی حضور اسلام کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ معراج سے جب حضور واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ یا بلال کہ آپ کے کیا عمل ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ آپ جنت میں مجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، میرے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے فرمایا حضور میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، دو عمل ایسے ہیں کہ جن کا میں اہتمام کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میں اکثر ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جہاں پانی میسر نہ ہو تو تیمم ہی کر لے لیکن بندہ پاک رہے۔ اور دوسرا یہ حضور نے فرمایا کہ جب وضو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کریں۔ اور ایک دعا حضور نے وضو کے درمیان، ترمذی شریف کی دعا ہے، حضور نے سکھائی، جب وضو کرتے کرتے درمیان میں پہنچے دوسرا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ساتھ ایک دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور آگے دعا اللہم اجعلنی، اے میرے اللہ، اے میرے خدایا مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے من التوابین جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، وجعلنی من المتطہرین، اور اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو پاک صاف رہنے والے۔ تو یہ دعا پاکیزہ رہنے والے اور رہنے والوں کی مجلس اختیار کرنے کی اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی۔ اور اسی طرح وضو سے جب فارغ ہو جائے تو فارغ ہونے کے بعد نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھ لیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کی ایک خاص نشانی ہوگی جس سے یہ پہچانے جائیں کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے اعضاء وضو کی وجہ سے جگمگا رہے ہوں۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے تو وہ دنیا میں بڑھا لے، یعنی وہ وضو کر لے۔ اور اسی طرح نظافت کے لیے 14واں ادب یہ سکھایا کہ پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر مجھے امت کی تکلیف اور مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا، مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے تو ان کے دانت تھوڑے پیلے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا جاؤ مسواک کر کے آؤ۔ تو اس لیے دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی یہ بھی بہت ضروری ہے، اسلام نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اور اسی طرح 15ویں چیز جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے غسل کا، کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار غسل ضرور کریں۔ روز اہتمام کر سکتے ہیں تو روز اہتمام کریں، ورنہ جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیجیے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور جمعے کی نماز میں شرکت کریں، اس کے بڑے فضائل۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا بس آدمی کو جب نہانے کی حاجت ہو تو فوراً غسل کرے۔ اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں نہ مسجد میں جائیں نہ مسجد میں سے گزریں۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد میں موجود ہے، اعتکاف والے ہیں، ان کو ناپاکی ہو گئی ہے، یا جماعت والے ساتھی ہیں، یا کوئی مہمان ہے یا کسی طرح مسجد میں موجود ہے ناپاک ہے، تو فرمایا کہ فوراً مسجد سے نکلے اور تیمم کر کے نکلے، تیمم کرے اور پھر مسجد سے نکلے۔ اور اسی طرح بالوں میں تیل ڈالنا اور کنگھے کا اہتمام کرنا، اور داڑھی کے بڑے ہوئے جو بال ہیں، جو بے ڈنگے سے بال ہوتے ہیں، ان کو کینچی سے درست کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، ناخن تراشنا اور ناخنوں کو صاف کرنے کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہمیں ادب سکھایا گیا۔ اور سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کرنے کا اہتمام کرنے کا بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح عورتوں کو بیوٹی پارلر لے جاتے ہیں، لڑکوں نے بھی بیوٹی پارلر جانا شروع کر دیا۔
یہ نہیں، مناسب اعتدال کے ساتھ جو گھر میں چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ آدمی زیب و زینت کرے، اپنے جسم کو سنوارے، یہ اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ اور اسی وقت 18واں ادب یہ ہے کہ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھیں۔ جب چھینک آئے تو اس طرح نہ چھینکیں، اس کی چھینٹیں بہت دور تک جاتی ہیں، اسلام نے ادب سکھایا، کوئی کپڑا کوئی رومال اگر وہ نہیں ہے تو اپنا ہاتھ رکھیں، اور چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اور یہ پھر اس کو دعا دے کہ یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت پر رکھے۔ آج ہم نے ایک دوسرے کو دعائیں دینا چھوڑ دی۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے تھے اور جو ہے بار بار پہ شکر کے کلمے کہتے تھے، اور ہر گھر میں رحمتیں برکتیں۔ سلام کرنے کا کتنا حکم ہے، دو آدمی جا رہے ہوں اور درمیان میں درخت آ جائے، دیوار آ جائے اور پھر آگے سے مل جائیں، پھر حکم ہے سلام کرو۔ اب سلامتی، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہوں، وبرکاتہ، تمہاری ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ کتنی دعائیں ہم نے دے دی اس کو، پھر وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اتنی دعائیں ہمیں دے رہا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں ہم نے چھوڑ دی۔ اور اسی طرح 19واں ادب، آخری ادب جو اسلام نے نظافت کا ہمیں پاکیزگی کا سکھایا ہے کہ حضور علیہ السلام کثرت سے خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی حضور باہر نکلتے خوشبو، کسی مجلس میں جانا ہو خوشبو، کسی جگہ بیٹھنا ہو خوشبو، اپنے گھر والوں کے پاس آنا ہو پھر بھی خوشبو، کسی مجلس میں بھی حضور کثرت کے ساتھ خوشبو استعمال، بلکہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے اللہ کے فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے خوشبو کا اہتمام بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں نظافت، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔